السلام علیکم، محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 22 اپریل 2025 ہے، منگل کا دن ہے، اور ای سی ایل میں نام ڈالنا، نکالنا، پی سی ایل میں ڈالنا، اور ڈاکٹر عثمان کے بچوں کے ساتھ یا اس فیملی کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ شیخ رشید صاحب غیر سیاسی گفتگو کرتے ہوئے بھی سیاسی باتیں کہہ جاتے ہیں اور بھگت وہ بھی رہے ہیں، اور کیا کہہ گئے ہیں، اور عدالتوں نے کیا کچھ آج کہا ہے۔ سپریم کورٹ نے وہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں جس کا ڈر تھا مجھے 26ویں آئینی ترمیم کا، وہی نظر آ رہا ہے۔ پیکا ترامیم کے کیسز کیوں نہیں لگ رہے، انٹرا پارٹی الیکشن میں کیا ہوا، ججز ٹرانسفر، اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا ایک انوکھا قدم۔ وہ یہاں نا انصاف کے دروازے بند کرنے کے لیے بہت سے کام ہو رہے ہیں، اور یہ حکومت وقت چاہتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد عدالتوں میں انصاف دینے کا مقصد نہیں ہے، یہاں دروازے بند کرنا ہے۔ پہلے لاہور ہائی کورٹ میں ایسا ہوا کہ کسی سرکاری افسر کے خلاف یا باقی لوگوں کے خلاف کوئی اگر ایکشن لینا ہوتا تھا تو وہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ بتائی جاتی تھیں، یعنی آپ اس کے اگینسٹ جو ہے کوئی زیادتی کے اگینسٹ آپ براہ راست ہائی کورٹ آ جاتے تھے۔ ہم اسے آلٹرنیٹ ریمیڈی کا ایک پرنسپل کہتے ہیں، اپیل فائل، یعنی عموماً اگر اپیل ہوتی تھی تو اپیل کے حوالے سے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی داد رسی بھی لینی ہے نا تو آپ کو گریونس ریڈریسل کمیٹی ایک بنا دی ہے، پہلے وہاں جائیں۔ تو پہلے تو دروازے ہائی کورٹ کے یہ بند کیے تاکہ اب جو باتیں وہاں کے سٹاف کے حوالے سے یا باقی لوگوں سے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب عدالتوں پہ بوجھ کم ہونا چاہیے۔ اب ایک انوکھا کام یہ ہوا ہے کہ کوئی بھی کیس اگر آپ نے فائل کرنا ہے تو انصاف کے دروازے کیسے بند کرنے کی میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور ہوتا کیا ہے، غریب آدمی ہے، غریب آدمی اگر ملتان سے وکیل کے پاس رات کو آیا ہے تو وکیل سے وکالت نامہ سائن کر کے چلا گیا، باقی کاغذ سارے سائن کر کے چلا گیا۔ اب کیا ہے کہ اسے خود عدالتوں میں پیش ہونا ہوگا، اس کی فوٹو اترے گی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ کوئی فکٹیشس کیسز، اب فکٹیشس کیس کتنے کیسے ہوئے ہیں کہ جس کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا، اور یہ نہ عوام سے رائے لی، نہ یہ دیکھا کہ بار ایسوسیشنز، بار کونسلز کو انوالو کیا، اور یہ کہانی چلا دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ بالکل واپس ہونی چاہیے۔ پہلے آپ نے ہائی کورٹ کے دروازے اس طرح سے بند کیے ہیں، اب نیا طریقہ کار یہ بنا دی ہے۔ یہ مہذب معاشروں میں، مہذب قوموں کے اندر ہے کہ وہاں جہاں لٹیگیشن ہے ہی نہیں، وہاں تو سوفسٹیکیٹڈ لٹیگیشن ہونی ہے، وہاں ہر محکمے میں آپ کو انصاف مل جانا ہے، مسائل آپ کے حل ہو جانے ہیں، لیکن یہ اس طرح کا نظام میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طرح سے بھی سوٹیبل ہے۔ اسلام آباد کے رہائشی ڈاکٹر عثمان کے بیٹے فیضان عثمان کی گمشدگی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار سخت احکامات پر بیٹے کو بازیاب کروایا گیا۔ جب عدالت نے اغوا میں ملوث افراد تک پہنچنے کے لیے کارروائی آگے بڑھانے کا عندیہ دیا تو مبینہ طور پر درخواست گزار کو دباؤ میں لانے کے لیے پوری فیملی بشمول بچوں کے اور وزارت داخلہ سے مکمل ریکارڈ اور سیکٹری ریکارڈ سے داخلہ سے نا بیانی حلفی طلب کیا گیا تھا۔ 2 ماہ بعد کیس کی دوبارہ سماعت ہوئی تو عدالت کو بتایا گیا کہ ڈاکٹر عثمان کی فیملی کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالے گئے، اور اس پر سوال پر سرکاری وکیل نے سینئر کے آنے تک مہلت طلب کی، جو کہا کہ وہ آ جائیں، اور جسٹس بابر ستار کے حکم پر ڈاکٹر عثمان خان اور ان کے اہل خانہ کے نام ای سی ایل سے خارج کر دیے گئے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ آئی ایس آئی کی جانب سے یہ الزام لگا کر ای سی ایل میں ڈالے گئے تھے کہ ان کا تعلق مبینہ طور پر دہشت گرد تنظیم داعش سے ہے۔ بڑا سخت الزام ہے جیسے بھی ہے، اور بیٹا جو فیضان عثمان کے اغوا کا الزام بھی اسی ادارے پر عائد کیا گیا تھا، یہ بھی آپ کو یاد ہے۔ اور عدالت جب ان عناصر تک پہنچنے کے لیے کارروائی کرنا چاہتی تھی، اور اس دوران جو ہے ان کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے گئے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں شیخ رشید کی بریت کی درخواست پر جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں قائم بینچ نے کی۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس صلاح الدین پور بھی شامل تھے۔ اپیل کے دیکھنا بریت کی اپیل پر شواہد پیش کرنے کے لیے مہلت طلب کی ہے، اور اگر عدالتیں انصاف عام اس طرح فراہم کرے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے 2 معنی لیے جاتے ہیں۔ دوسرا گروپ جو ہے اس کو کسی اور کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہے، لیکن کورٹ کے اندر جو ہیئرنگ ہوئی ہے وہ سامنے ہے، اور جسٹس شدید یا اشتیاق ابراہیم نے شدید برہمی کا اظہار کیا، اور پنجاب حکومت کے وکیل کی سرزنش کرتے ہوئے کہا التوا مانگنا ہو تو آئندہ اس عدالت میں نہ آنا، التوا صرف جج یا وکیل یا ملزم کے انتقال پر ملے گا۔ خدا کا خوف کریں، شیخ رشید 50 مرتبہ ایم این اے بن چکا ہے،
بزرگ آدمی کہاں بھاگ جائے گا؟ اس پر اسپیشل پروسیکیوٹر نے پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ کچھ ملزم کے اعترافی بیان پیش کرنا چاہتے ہیں. جسٹس ہاشم کاکڑ نے استفسار کیا کہ شیخ رشید کے خلاف کیا شواہد ہے، اور یہاں پر جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ آپ کو 1 سال بعد یاد آیا کہ جرم ہوا، اور شریک ملزم کے اعترافی بیان کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے. رسولی طور پر تو کوئی نہیں ہوتی، آپ کو معلوم ہے، اور آپ اس طرح تو کیا پتہ کل آپ میرا نام بھی کسی 9 مئی کے مقدمے میں شامل کر دیں. اس کیس میں جو کچھ ہے بس ہمیں کچھ نہ ہی بولیں تو ٹھیک ہے. وکیل شیخ رشید نے موقف اختیار کیا کہ حکومت خود مہلت مانگتی ہے، الزام عدالتوں اور ملزموں پر لگاتی ہے. جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے کہ اس عدالت میں صرف قانون کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا. اللہ کرے جی، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور زمین گرے یا آسمان پھٹے، اس پر قانون سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوگا. 17 جنوری آپ کو یاد ہوگا 2025 سے احتساب عدالت نے 171.25 ملین کے کیس میں عمران خان صاحب کو 14 سال سزا اور بشرا بی بی کو 7 سال قید سنائی تھی. اور اس وقت عمران خان کو 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے، جبکہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا. آپ کو یاد ہے اپیلیں فائل کر دی گئی تھیں، سسپینشن کی درخواست دی گئی، اور 11 اپریل کو اور درخواستیں دائر کی گئی تھیں. ڈائری نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا تھا. عید سے قبل آپ کو یاد ہوگا ایک متفرق درخواست دائر کی گئی تھی کہ سماعت عید سے قبل کی جائے، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سلمان صفدر جو ہے وہ لیٹ ہو گئے تھے، پیش نہیں ہوئے تھے، کیس ملتوی کر دیا گیا تھا. اور 19 مارچ کو پھر بشرا بی سے درخواست دائر کی گئی تھی. ٹھیک ہے نا جی. ہم باقی چیزوں کو تو ایک طرف رکھتے ہیں، رقم غیر قانونی ہے یا نہیں ایک طرف رکھا جائے. پھر شہباز شریف نے کہا گیا کہ یہ غیر قانونی رقم ہے، اس سے دانش اسکول بنائے جائیں، فیصلہ کیا. اب کس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، مگر ایسی پیش رفت بھی بے فائدہ رہے گی کہ اگر کیس کی سماعتیں ہی نہ ہوں. اور عمران خان نے یا بشرا بی بی کی اپیلیں سماعت کے لیے کب مقرر ہوگی، یعنی اب وہ سسپینشن کی بات ایک طرف چلی گئی ہے، حالانکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ سسپینشن کی طرف ہے. اس پہ ایک ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل سے کیس فکسیشن کا پروسیس مانگ لی ہے، پالیسی طلب کر لی ہے، اور جسٹس قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، جسٹس انعام امین منہاج صاحب نے حکم جاری کیا اور جلدی سماعت کی یہ درخواست دائر کی گئی تھی. پیکا ترمیم میں ایک سوچا سمجھا ہی نظر آ رہا ہے. جو حالات کہہ رہا ہے، شہریوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا ہے اور اختلاف رائے کو دبانا ہے. مسئلہ صرف یہ قانون نہیں، اس کے پیچھے ریاست کی آمرانہ سوچ بھی ہے، اور جواب دہی سے بے خوفی ہے، مختلف شکلوں میں نظر آ رہی ہے. صحافیوں کی طرف سے دائر مختلف درخواستوں کی اپیلوں کے باوجود، یعنی رٹوں کے باوجود، یعنی درخواستوں کے باوجود حکم اطرائی جاری نہیں ہوا تھا، نہ ہی کوئی پیش رفت سامنے آ رہی تھی. چند روز قبل سرکار نے جواب جمع کرنے کے لیے 2 ہفتوں کا وقت مانگا تھا، اور سماعت جواب 2 ہفتوں کے بعد رکھنے کا کہا گیا تھا. اور اس سے قبل بھی آپ کو یاد ہے جواب جمع نہیں کرایا گیا. لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہی پوزیشن ہے، وہ درخواست لگی تھی اور ملتوی ہوگی تھی. اور جسٹس انعام امین منہاج جو ہیں، یعنی جو نئے ججز ہیں، ان کے پاس یہ معاملے آ رہے تھے، اور نئی تاریخ ابھی تک کوئی نہیں دیا. قرس باور نے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے نا نئے الیکشن کے دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم جاری کرنے کا کہا الیکشن کمیشن کو. اور سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی انتخابات آئین کے مطابق نہیں ہوئے، پارٹی کا سٹرکچر نہیں تھا، انتخاب کیسے ہو سکتے ہیں. اکبر ایس بابر کے وکیل نے الیکشن کمیشن کے پاس 2 آپشنز ہیں، ایک پی ٹی آئی پارٹی انتخابات کرائے یا پھر پارٹی پر پابندی لگائیں. اب یہ دیکھیں یہ سوال کیا ہو رہے ہیں. اور لاہور ہائی کورٹ نے انٹرا پارٹی انتخاب کیس میں الیکشن کمیشن کو فیصلے سے روکا ہے. آج کی سماعت کے دوران ڈی جی لاء کمیشن نے بتایا کہ کوئی بھی انٹرا پارٹی الیکشن کا انتخابات کرانے کی پابند ہوتی ہے. اور پولیٹیکل فائنانس نے سماعت کے دوران بتایا، یہ ڈی جی پولیٹیکل فائنانس ہے، کہ پی ٹی آئی 2021 انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کی پابند تھی لیکن نہیں کرائے گئے. اور حکام کے مطابق ہے کہ تحریک انصاف اپنے آئین کے تحت انٹرا پارٹی انتخاب کرانے کی پابند ہے، مگر نہیں کرائے گئے. 2019 میں منظور کیا گیا تھا کہ چیئرمین کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا. پارٹی آئین کے مطابق کور کمیٹی اور دیگر باڈیز موجود نہیں ہیں. حکام کا مزید کہنا ہے کہ نومبر 2023 میں پارٹی جو ہے نا الیکشن کمیشن نے ترمیم شدہ آئین اور انٹرا پارٹی انتخابات واپس لیے تھے. اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ موجود نہیں ہے. جنرل باڈی اجلاس میں قرارداد کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف نے چیف آرگنائزر مقرر کیا تھا، اور کوئی ذکر نہیں ہے. باتیں ساری اس طرح کی ہو رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ ہٹ کے ہے. ججز ٹرانسفر کیس کے اندر جو ہے سندھ ہائی کورٹ نے
رجسٹرار نے بھی جواب جمع کرا دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سیکٹری قانون کا جسٹس خادم حسین سومرو کے متعلق خط موصول ہوا، جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو پیش کیا گیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی منظوری سے سیکٹری قانون کو آگاہ کیا گیا۔ سیکٹری نے جسٹس خادم حسین منظور بندی خادم حسین سومرو کی رضامندی کے بعد ہی تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور مختلف دستاویز جمع کرائے ہیں، خط و کتابت شامل ہیں، اور اس میں کل آپ کے سامنے بتایا تھا کہ یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے، اور اس کے علاوہ نئی ججز سینیورٹی لسٹ کی بات ہو رہی ہے، اور ججز ٹرانسفر نوٹیفیکیشن ہے، اور ہائی کورٹ ججز ریپرزنٹیشن جمع کرائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ آپ کو یاد ہے کہ آرڈر توہین عدالت کا سبب بنے گا، یا یعنی میں جو آپ کے سامنے پوزیشن ساری رکھی ہیں اور اس سے آپ اندازہ ہو سکے گا کہ کیا حالات اور واقعات ہیں۔ ہم آپ کے سامنے کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ سچ بتاتے رہیں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔